میں پھر یہ اضافہ ہوگا کیسے؟ آرگینک میٹر جس کو آپ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں جو کہیں 0 کہیں 0.3 تک آ چکا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہوگا کہ اس کو آپ 1+ میں لے جائیں یا 2 پوائنٹ سم تھنگ تک لے کر جائیں؟ جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کی میں اکثر تشبیہ جو ہے وہ انسان کی صحت سے دیتا ہوں، رائٹ؟ جب کوئی بہت بیمار ہو، پری ڈائبیٹک ہو فار ایگزامپل، اوور ویٹ ہوں اور بہت سارے ان کی ایشوز ہوں، کولیسٹرول ایشوز وغیرہ ہوں، تو ہم ان کو ایک صرف سولوشن نہیں دیتے، ہم ان کو ایک پینوپلی آف سولوشنز دیتے ہیں جو انہوں نے اپنی لائف اسٹائل میں چینجز کرنی ہوتی ہیں. دس کوڈ انکلوڈ سم میڈیکیشنز، دس ڈیفینیٹلی انکلوڈز چینج ان ڈائٹ، ایکسرسائز، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا اور چند اور چیزیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ریجنریٹو ایگریکلچر کے بھی ملٹیپل پرنسپلز ہیں. اگر ہم نے اپنی سوئل کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اس میں نامیاتی مادے کو بڑھانا ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزیں کرنی ہوں گی. اس میں ہمیں ٹلج کو یعنی زمین میں ہل چلانے کو کم کرنا ہوگا، نو ٹل کی طرف آنا ہوگا. ہمیں کمپوسٹنگ اور ورمی کمپوسٹنگ کر کے فارم یونٹس پہ اس کو اپلائی کرانا ہوگا، یا فارمر خرید کے اپلائی کرے، ڈپینڈنگ آن ایک فارمر کی کتنی کیپیسٹی ہے، وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. بٹ ایدر وے آرگینک میٹر کو ڈالنا سوئل میں بہت ضروری ہے. ہمیں انٹر کراپنگ، مونو کراپنگ یعنی ایک وقت میں ایک فصل اگانے سے انٹر کراپنگ کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا ہوگا. اور کراپس کے درمیان، جب 2 کیش کراپ کے درمیان لیٹ سے 1.5 ماہ کا ایک وقفہ آ جاتا ہے، اس دوران کور کراپ کا لگانا بہت ضروری ہے، ایک ڈائیورس کور کراپ کا. یہ پریکٹسز اور چند اور پریکٹسز، مائکروبیل انوکولنٹس، بایو اسٹیمولنٹس کا استعمال، یعنی کہ پروبایوٹک سوائل کے لیے، اچھے جراثیم کو سوائل میں ڈالنا، یہ سب چیزیں جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا آرگینک میٹر بڑھنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے. ایگرو فارسٹری ایک بہت اچھا پرنسپل ہے جس میں ہم شربز یا ٹریز کو، ہماری جو رو کراپس ہیں، مثلا گندم ہوگی، شوگر کین ہوگی، مکئی ہوگی، ان کے ساتھ ملا کے ہم ٹریز اور شربس کو بھی لگاتے ہیں. یہ بھی سوائل میں آرگینک میٹر کو امپروو کرتی ہیں. اور جب یہ آرگینک میٹر بڑھتا ہے تو کلائمیٹ چینج کے بھی ایک سولوشنز میں سے، کلائمیٹ چینج کے بہت سارے سولوشنز ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اسٹڈیز یہ شوکیس کرتے ہیں کہ 133 بلین ٹن کاربن کی ہے کم از کم سوئلز میں جو ہم ڈال سکتے ہیں اگر ہم ریجنریٹو پریکٹسز کی طرف آتے ہیں. اب آپ کے فنڈامنٹل کوشچن پہ آ جاتے ہیں کہ چین میں ہمارے جو 300 ینگ لڑکے جا رہے ہیں، اور میں ان سب کو مبارک دیتا ہوں جو کہ اس پروسیس سے چوز ہو کر ان کو بھیجا جا رہا ہے. ان کے لیے، ان کے فیملیز کے لیے بہت ہی ایک خوش آئند چیز ہے، اینڈ آئی وش دیم دی ویری بیسٹ. اللہ کرے کہ وہ بہت ساری اچھی اسکلز سیکھ کر آئیں. لیکن ایک اسٹریٹجک فریم ورک کی ضرورت ہے. میری کہ یہ ایک پولیٹیکل چیز نہ ہو آنے کے لیے کہ دیکھیں ہم یوتھ کو کتنا امپاور کر رہے ہیں. ایک اسٹریٹجک ویژن اور تھنکنگ کی ضرورت ہے آن اے نیشنل لیول ان ود the provinces کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا نارتھ سٹار کیا ہے، ہمارا قبلہ کس طرف ہے، ہم نے کاشتکاری میں کرنا کیا ہے. ہم نے، جس طرح میں ایڈوکیٹ ہوں ریجنریٹو ایگریکلچر کا، تو ہم نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں وہ کون سی اسکل سیٹس ہیں جن کا اس ملک میں فقدان ہے، اس ہیومن کیپٹل کو ہم نے اپ لیول کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایک نہیں شاید 5-6 ممالک ڈفرینٹ چیزوں کے لیے جانا پڑے. جہاں کوئی کچھ چیزیں بہتر کر رہا ہے، کوئی کچھ چیزیں بہتر کر رہا ہے، وہاں جائیں، سیکھیں. اور پھر آپ کے ماسٹر ٹرینرز، یہ ایک آئیڈیا کنسیپچولی بڑا اچھا ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایگری گریجویٹس ہیں اس ملک میں، وہ جب نکلتے ہیں ایگریکلچر اسکول سے، ان کی اسکل سیٹس آن دا فارم بہت لمیٹڈ ہیں. ان کو ایز این ایکیڈیمک ٹرین کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایگرونومی پڑھ رہے ہیں، سوائل مائکرو بایولوجی پڑھ رہے ہیں، ہارٹیکلچر پڑھ رہے ہیں. جب وہ نکلتے ہیں اور ہم ان کو، ہمارے فارمنگ آپریشن پہ ماشاء اللہ سے کافی سارے میری ٹیم میں ہم نے ایسے لوگ ہائر کیے ہیں، بٹ وہ ان کی اسکل سیٹس بہت لیکنگ ہوتی ہیں. بلکہ اکثر جو ہم نے ریزنیبل اسکل سیٹس کے لوگ ہائر کیے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی اسکل سیٹ سکھائے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ کسی اور کمپنی میں کام کر رہے تھے، اور وہاں سے پھر جب ہمارے پاس آئے، یا ہمارے پاس ڈائریکٹلی فریش ہے اور ہم نے ان کو اسینشلی ٹرین کیا. تو ایکچولی آن فارم آپریشنز جو کہ بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، ان کو وہ سیکھتے ہیں جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن دیکھیں، ہم ایک یونیورسٹی نہیں ہے یا پرائیویٹ سیکٹر یا کوئی بھی چھوٹا فارم، جیسے کوئی 20 ایکڑ کا فارم ہے، 30 ایکڑ کا فارم ہے، وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں کسی ایکسپرٹ کو، تو وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہوتے. تو ہمارے یہاں ہیومن کیپٹل کا اتنا بڑا فقدان ہے. اب دیکھیں، میں نے کیلکولیشن کی بیک آف دی انویلوپ، ہمیں گورنمنٹ نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں ان 1000 انڈیویجولس کو بھیجنے پہ. لیکن اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ مے بی $10,000 پر پرسن لگایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ٹکٹس کے خرچے، ان کے کھانا پینا، کم از کم اتنا تو ہوگا، تو یہ $10 ملین بن جاتے ہیں 1000 لوگوں کے لیے. کیا ان $10 ملین کا کوئی بہتر استعمال بھی ہو سکتا تھا اگر ہم فارمر فیلڈ اسکولز بنا لیتے، جیسا ہندوستان کے
उनका हमारे यहाँ प्रोविंस कहते हैं, वहाँ पे स्टेट कहा जाता है, एक वहाँ पे स्टेट है उनके साउथ में, वहाँ पे उन्होंने आंध्र प्रदेश, वहाँ पे उन्होंने एक रीजनरेटिव फार्मिंग सिस्टम बनाया है जिसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली फर्मेंटेड चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इंटरक्रॉपिंग का हैवी इस्तेमाल होता है, टिलेज को कम किया जाता है, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि यील्ड्स जो हैं वो हर क्रॉप की जंप कर गई अप टू 133%। और यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, एक यूके की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने इस पर स्टडी की एज एन एक्सटर्नल पार्टी। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के क्लेम्स पता नहीं कितने सच्चे हैं और कितने नहीं हैं, और उन्होंने ये कंक्लूजन रीच किया कि अप टू 133%, दैट्स 133% तक पैदावार में इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ क्रॉप्स का मुख्तलिफ इजाफा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हर क्रॉप में, चाहे वो टमाटर हो या वो कपास हो, हर क्रॉप में इजाफा देखने को मिला है। और वो इससे क्योंकि सॉइल इंप्रूविंग प्रैक्टिसेस की गई और फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इजाफा, डबल हो गई प्रॉफिटेबिलिटीज, क्योंकि उनकी जरूरत केमिकल्स की बहुत हद तक कम हो गई, राइट, ड्रामेटिकली रिड्यूस हो गई। तो ये हमें एक फैसला करना है कि हमने किस तरफ जाना है और फिर उसके लिए करना क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फार्मर फील्ड स्कूल बहुत जरूरी हैं, और एआई का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। शायद हमें एप्स या यूट्यूब के जरिए फार्मर्स तक पहुंच सकें, उन्हें सिखाएं कि क्या वो प्रैक्टिसेस है, और फार्मर्स की फील्ड स्कूल्स कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक हो या मल्टीपल भी हो सकते हैं, जहाँ पे फार्मर्स आए, बेसिकली वो छोटे छोटे फार्म्स हो, मॉडल फार्म्स हो, जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, फार्मर्स आए, सीखें मुख्तलिफ क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, और जब वो देखेंगे कि हमारे इलाके में इस तरीके से किया जा रहा है और ये अच्छी यील्ड्स लोग ले रहे हैं, और ऐसी ज़मीन में जो हमारी जैसी ही थी पहले, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस को फिलअप मिलेगा, और वो भी फिर इन प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।